بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ دوستو، جمعہ کا دن تھا۔ ایک آدمی اکیلا تھا، پریشان تھا، اداس تھا اور ایک راستے سے گزر کر جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی تھی۔ یہ ایک مسجد کے برابر سے گزرا تو اس کو آواز آئی۔ مولانا صاحب مائک میں بیان سنا رہے تھے، مولانا صاحب مائک میں تقریر کر رہے تھے۔ جمعے میں کرتے ہیں نا جو مولانا، وہ تقریر کر رہے تھے اور ماشاء اللہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ اس کے دل پر یہ بات لگ گئی، اس نے وہیں رک کر مولانا صاحب کی پوری بات سنی، پورا بیان سنا۔ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ بسم اللہ اگر کوئی انسان سچے دل سے پڑھے تو ناممکن چیز بھی، ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اگر کوئی سچے دل سے بسم اللہ پڑھے تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگے گا۔ اگر کوئی سچے دل سے بسم اللہ پڑھے تو کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو وہ بھی حل ہو جائے گی۔ اگر کوئی سچے دل سے بسم اللہ پڑھ کر پانی پر بھی قدم رکھے تو وہ پانی پر سواری کرنے لگے گا، پانی پر چلنے لگے گا اور ڈوبے گا نہیں۔ اس بندے نے رک کر پوری بات سنی مولانا صاحب کی۔ جب انہوں نے بتایا کہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر بھی چلا جا سکتا ہے اور چلنے والا پانی پر تیرنے لگے گا بلکہ ڈوبے گا نہیں، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ بیان ختم ہونے کے بعد یہ بندہ سیدھا پہنچ گیا ایک دریا کے کنارے۔ دریا کے کنارے پہنچ گیا اور اس نے کیا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دل میں موت کا ڈر ختم کر دیا اس انسان نے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر، کیونکہ مولانا صاحب نے بتا دیا تھا کہ بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے، اس نے بسم اللہ پڑھی، اللہ پر بھروسہ کیا اور پانی پر قدم رکھ دیا۔ جب پانی پر قدم رکھا تھا دوستو تو یہ ڈوبا نہیں بلکہ اس پانی پر چلنے لگا، یہ اس پانی پر سواری کرنے لگا۔ اس کو دیکھ کر لوگ حیران ہونے لگے۔ لوگوں نے دیکھا آدمی پانی پر چل رہا ہے، ڈوب نہیں رہا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے تھے۔ وہاں پر دھیرے دھیرے پورا مجمع لگ گیا۔ لوگ اس سے کہتے تھے ایک بار ہمیں بھی چل کے دکھاؤ، کیسے چل رہے ہو تم؟ سب لوگ اس سے باری باری سے اس پانی پر چلوا رہے تھے کہ ہمیں بھی چل کے دکھاؤ۔ یہ بسم اللہ پڑھتا اور پانی پر چلنے لگتا۔ تو اڑتے اڑتے یہ بات مولانا صاحب تک جا پہنچی۔ جب مولانا صاحب کو پتہ لگا کہ کوئی بندہ ہے جو پانی پر سواری کر رہا ہے، کوئی انسان ہے جو پانی پر چل رہا ہے، پتہ نہیں جادوگر ہے یا کون ہے، یا اسے کوئی جادو آتا ہے، کالا جادو آتا ہے یا کیا ہے پتہ نہیں، لیکن پانی پر چل رہا ہے۔ مولانا صاحب بھاگتے دوڑتے اس آدمی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا جا کر کہ یہ سب تم کیسے کر رہے ہو، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہیں کوئی کالا جادو آتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی کالے جادو میں مہارت حاصل ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، خود ایسی باتیں کریں گے تو کیسے چلے گا؟ آپ نے تو خود بتایا تھا جمعے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے خود بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر پانی پر قدم رکھا جائے تو قدم ڈوبے گا نہیں بلکہ تیرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ۔ میں نے وہی کیا، میں نے بسم اللہ پڑھی اور وہ بسم اللہ پڑھ کر اس پانی پر چل رہا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں، چل رہا ہوں میں۔ مولانا صاحب نے جب یہ بات سنی تو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کہنے لگے، ہاں یہ تو حق ہے، یہ بات تو چھوٹ نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے اور بسم اللہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ سچ ہے۔ یہ مسئلہ وہیں ختم ہو گیا، لیکن اس رات مولانا صاحب چین سے سو نہ سکے۔ مولانا صاحب کے دماغ میں جب رات ہوئی تو بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ جب یہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں چل سکتا؟ جب یہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں چل سکتا؟ اس بات نے مولانا صاحب کو پوری رات سونے نہیں دیا۔
رات میں ہی پہنچ گئے اسی دریا کے کنارے۔ دریا بڑا خطرناک تھا دوستوں، بڑا خطرناک دریا، بڑا گہرا دریا۔ دریا کنارے پہنچ گئے رات میں، اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور ان کو اندر ہی اندر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ آدمی تو چل رہا ہے، لیکن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈوب جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پر سواری کر ہی نہ پاؤں۔ تبھی ایک بار سوچتے کہ ارے بسم اللہ پڑھ کر پیر رکھوں گا، نہیں ڈوبوں گا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھ دیا۔ جب پیر رکھا پانی کے اوپر تو پیر تو ڈوبنے لگا۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ میرا پیر تو ڈوب رہا ہے پانی میں، انہوں نے فوراً پیچھے کر لیا اور دریا سے دور آ گئے۔ سوچنے لگے کہ میرا پیر ڈوب کیوں رہا ہے، جبکہ وہ آدمی تو پانی پر چل رہا تھا، وہ تو نہیں ڈوب رہا تھا۔ انہوں نے سوچا شاید بسم اللہ پڑھنے میں کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے پھر صحیح سے بسم اللہ پڑھی اور ڈرتے ڈرتے کپ کپاتے پانی پر قدم رکھا۔ اب بھائی جب تم نے خود بولا کہ سچے دل سے بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر ناممکن کام ممکن کرنا ہے، خود تو دل میں خوف بٹھائے بیٹھے ہو موت کا، ڈر کر قدم رکھ رہے ہو تو کیسے کامیابی ملے گی۔ انہوں نے پھر ڈر کر قدم رکھا، قدم پھر ڈوبنے لگا۔ انہوں نے پھر پیر پیچھے کیا اور پیچھے آ گئے۔ اب انہوں نے کہا اب تو میں نے بسم اللہ بھی صحیح پڑھی تھی، اب کیوں ڈوب رہا ہوں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں بسم اللہ پڑھ کر سیدھا ایک ہی بار میں پانی میں کود جاؤں گا، اور ڈوبوں گا تو ہے نہیں کیونکہ میں نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ انہوں نے دوستو بسم اللہ پڑھی اور ڈر ڈر کر پانی میں سیدھا چھلانگ لگا دی۔ جب چھلانگ لگائی تو پانی میں یہ مولانا صاحب ڈوب گئے اور وہیں پر ان کی موت ہو گئی موقع پر۔ دل میں موت کا خوف بٹھا کر اگر خدا پر یقین نہ رکھ کر، اگر خدا پر بھروسے میں تھوڑی سی بھی کمی کریں گے تو کوئی بھی کام ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات حق ہے، ہاں یہ بات سچ ہے، بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ واقعہ بھی سچا ہے، یہ بات بھی سچ ہے کہ آدمی ایک تھا جو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر سواری کیا کرتا تھا، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ اتنا سچا تھا کہ اس کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ میں بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھوں گا تو اللہ کی رحمت سے ڈوبوں گا نہیں۔ لیکن مولانا صاحب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور بیٹھی ہوئی تھی کہ میں ڈوب تو نہ جاؤں گا، میں مر تو نہ جاؤں گا۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات ہے 1% بھی اگر نیگیٹو سوچ ہے تو ناممکن کام ممکن نہیں ہوگا۔ دوستو بس آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کری ہے اس ویڈیو سے، اس کہانی سے، اس واقعہ سے کہ اگر اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو پورے سچے دل سے کریں، سچے دل سے بھروسہ کریں۔ اگر 1% بھی دل میں بسبسا پیدا ہو گیا تو پھر تو کام بنے گا ہی نہیں۔ اگر شیطان نے ڈگا دیا تو کام نہیں بنے گا۔ اس لیے آپ سے امید ہے اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پورے 100% سیور ہو کر کریں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ کی رحمت سے یہ کام میرا ہوگا ہی ہوگا۔ 1% بھی یہ بات نہ سوچیں کہ شاید یہ کام نہ ہو، جیسے مولانا صاحب نے سوچا تھا۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر صحیح لگی ہے تو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں کسی نئے واقعہ کے ساتھ، اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔